بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اکثر لوگ دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ بھی آج کل ہانگ کانگ میں ان باؤنڈ ٹریولرز کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا وہ ختم ہو گئی ہیں یا جیسے پہلے جو ریکوائرمنٹس تھیں ویسے ہی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ پہلے کی نسبت تو اب انہوں نے کچھ آسانیاں بنا دی ہیں، یعنی پہلے نیوکلک ایسڈ ٹیسٹ جو تھا وہ آپ کو مسٹ بھی کروا کے آنا تھا، لیکن اب وہ یہاں پہ آپ پہنچیں گے تو ایئرپورٹ پہ ہی وہ کر لیں گے۔ باقی جو ان کی ریکوائرمنٹس تھیں، جیسے اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اب وہ کیو آر کوڈ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، وہ ان کی جو ہے چیزیں وہ پوری کرنی ہے نہیں کرنی۔ تو اب آپ کے لیے میں ایک یہ وائس چھوڑتا ہوں، یہ آپ سن لیں، کیونکہ یہ اتنی لمبی اور ان کی ڈیٹیل ہے۔ آپ یہ ساری جو ہے نا ان کو سن کے خود ہی آپ فیصلہ کر لیں کہ بھئی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ اگر میں اس پہ ولاگ بناؤں گا تو پھر پہلے انگلش میں ہوگا، پھر میں اسے اردو میں کروں گا، بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو سن لیں، کوئی کویسچن ہو تو شاید کمنٹ میں لکھ لیں یا مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ میں اپنا نمبر جو ہے وہ میری ٹیم میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو جواب دے گا ضرور۔ تو یہ سن لیں آپ، ٹھیک ہے نا جی؟ اوکے، ویٹ۔ Boarding requirement, fulfilled vaccination requirement applicable to non-Hong Kong residents aged 12 or above on the scheduled day of departure of the flight to Hong Kong. Green health declaration QR code. The government recommends inbound persons, regardless of Hong Kong residents or not, who have fulfilled vaccination requirement to declare their vaccination records in order to comply with the requirement to be issued the provisional vaccine pass, and RAT can be self-administered or by professional swab sampling, conducted within 24 hours prior to the scheduled time of departure with a negative result and declared via the health declaration form. تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ بورڈنگ ریکوائرمنٹ جو ہے کہ وہ فل فلڈ ویکسینیشن ریکوائرمنٹس جو ہے وہ آپ کو کرنی ہے، وہ کیو آر کوڈ جو ہے وہ آپ کو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چاہے آپ ہانگ کانگ کے ریزیڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ کو جو ہے یو ہیو ٹو ڈکلیئر ویکسینیشن ریکارڈ ان آرڈر ٹو کمپلائی ود دی ریکوائرمنٹ۔ چلیں وہ آپ نے انگلش میں آپ خود وہ سن لیجیے گا۔ اور ریٹ کے متعلق بھی انہوں نے بتا دیا کہ بھئی آپ کو بیفور ڈپارچر ود ان 24 آور جو ہے وہ آپ کو اپنا وہ ٹیسٹ کرنا ہے اور پھر اس کو ہیلتھ ڈکلیریشن فارم میں ڈکلیئر کرنا ہے۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں کہ میڈیکل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کون کون سی ہیں، یعنی جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے تو آپ کو کیا کیا جو ہے وہ ضروری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ بھی آپ سن لیں۔ Medical surveillance requirement, medical surveillance for 3 days, and during the period, subject to amber code restrictions under vaccine pass, undergo daily RATs and keep photos of the test results. Negative results should be confirmed before leaving the place of residence. On day 2, undergo PCR-based nucleic acid test and keep the SMS notification containing the test result after obtaining negative result of RAT on the day, and those who are consecutively tested negative can complete medical surveillance with amber code restrictions ending at 9 a.m. of day 3. اچھا، اور اب آپ یہ بھی سن لیں کہ سیلف مانیٹرنگ ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں۔ Self-monitoring requirement, self-monitoring in the subsequent 4 days, and undergo daily RATs and keep photos of the test results. Negative results should be confirmed before leaving the place of residence until day 7. اچھا، اب یہ کہ جس دن آپ پہنچیں گے نا ہانگ کانگ میں، وہ دن جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو یہ بھی انفارمیشن جو ہے آپ سن لیں۔ The days of a person's arrival at Hong Kong is counted with the day of arrival at Hong Kong as day 0. For example, for a person who arrives at Hong Kong on the 26th of September 2022, the first day, day 1 inch, would be the 27th of September 2022, and the 7th day, day 7 inches, would be the 3rd of October 2022. اچھا، اب میں آپ کے لیے وہ آڈیو ٹیپ لگا دیتا ہوں، آپ خود سن لیجئے گا، کافی لمبی اس کی ڈیٹیل ہے کہ جو لوگ یہاں پہ پہنچیں گے تائیوان سے یا اوورسیز سے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا۔ تو پروسیجر آف ارینجمنٹس اپون ارائیول ایٹ دی ایئرپورٹ، تو وہ بھی آپ سن لیں، ٹھیک ہے جی۔
Procedures of arrangements upon arrival at the airport. Relevant inbound persons from Taiwan and overseas places complete a one-stop registration by scanning the health declaration QR code at the specimen collection stations on the arrival level of Terminal 1. Then undergo specimen collection for PCR-based nucleic acid test on the spot. Under the test and go arrangement, relevant inbound persons are not required to wait for the test result at the airport. After specimen collection, they can proceed with immigration and customs clearance, claim their baggage and leave the airport. They can take public transport or self-arranged transport to return to their home or their hotel of choice. The Health and Quarantine Information Declaration System will issue the notification of medical surveillance and provisional vaccine pass QR codes only applicable to persons who have fulfilled vaccination requirement electronically. Inbound persons may download the relevant documents via the website https://www.chp.gov.hk/on/closing upon completion of quarantine and testing procedures at the airport. The handling arrangements for inbound persons tested positive by arrival or specified test will be aligned with that for local cases, and their vaccine pass will be switched to red code. Relevant persons should provide information to the Center for Health Protection through the online platforms, the nucleic acid tests or RATs. For further details, please refer to the webpage on points to note for persons who tested positive. According to notification of medical surveillance, it is an offense if the relevant inbound persons fail to observe any of the conditions specified. Offenders are subject to a fine and imprisonment. अच्छा जी, ये आपने इसकी डिटेल सुन ली। इसे आप पॉज कर करके इस वीडियो को तो आप आराम से भी सुन सकते हैं। एक चीज़ का जो मैं यहाँ पे इजाफ़ा करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा वो ये लास्ट में जो उन्होंने बोला है, ऑफेंडर्स आर सब्जेक्ट टू फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, यानी अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको सज़ा दी जा सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको आप फॉलो करें। अच्छा, अब चलते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होगा इसके ऊपर आप अपना कोई मैसेज वगैरह भेज सकते हैं। टीम में से कोई भी बंदा जो फ्री होगा वो आपको जवाब दे सकता है, और जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें, जहाँ से आपको पता चले तो वहाँ से उसे हासिल करें। और लेकिन फिर वही डिस्क्लेमर वाली बात है कि डिस्क्लेमर यही है कि भाई ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ ये शेयर हो रहा है, आपको चाहिए कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ख़ुद से भी इकट्ठी करें। तो इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।